بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اسلامیات بہام لیکچر نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر 3 ہے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے یہ 5 آرٹیکل ہوں گے اور جو آپ کے سامنے ہیں متن حدیث، ترجمہ حدیث، حوالہ، تشریح اور پھر ہوم ورک۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں متن حدیث پر، حدیث کے ٹیکسٹ پر، الفاظ پر۔ تو الفاظ دیکھیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ حدیث، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین ڈھا دیا۔ حوالہ ریفرنس کیا ہے؟ شعب الایمان للبہقی، حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی تشریح میں اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے نماز، اس کا معنی ہے پوجا کرنا۔ عربی میں اس کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوئے، قرآن اور حدیث میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہے۔ نماز ٹرانسلیشن ہے لفظ الصلاۃ کی، گویا نماز کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اور اصطلاح کے اندر 5 وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ یہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور دوسرا رکن ہے نماز ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جو حدیث ارکان بیان فرمائی، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پر نماز کو بیان کیا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون اور رکن ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا ہے تو اس نے پورے دین کو قائم کیا ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ترک کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اور نماز جو ہے ایک تو دین کا دوسرا رکن ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بہت سارے فوائد سے مستفید کرتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے کو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جن کو ہم آگے تیسرے نمبر کے اندر بیان کرتے ہیں نماز کے فوائد۔ پہلا فائدہ، نماز پڑھنے والا شخص اسلام کے دوسرے رکن کو ادا کر لیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر ہر انسان نمازی ہو تو پوری دنیا میں صفائی ہوگی، ٹی ایم اے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، نماز صاف ستھرا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص ٹائم ٹیبل کا پابند ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز جو ہے وہ مومنوں کے اوپر ایک خاص وقت کے اندر فرض کی گئی ہے۔ تو نماز اب اس وقت میں زور کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ زور کی نماز کا وقت نہیں۔ زور کی نماز زور کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے والا شخص ٹائم ٹیبل کا پابند ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان بہت ساری روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پاتا ہے، آخرت کی زندگی میں، آفٹر لائف میں بہت سکون پاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے شک مسلمان ہو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے
آج دنیا گلوبل ولیج ہے، آج دنیا کا کلچر گلوبل ہو چکا ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور مسلمان نہیں؟ نماز نہ اور اگر دوران جنگ لگی ہو مسلمانوں اور کافروں کی، پتہ نہ چل رہا ہو اور ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جان سے بھی چلا جائے۔ اور اسی طرح نماز نہ پڑھنے والا جو شخص ہے، اس کے چہرے سے اللہ نور کو ختم کرتے ہیں، اس کے زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں آتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، اس کے رزق میں برکتیں نہیں رہتی ہیں، وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ نہیں سکتا ہے، شیطان کے حملوں سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، اور آخرت کے اندر نماز کا اس کو حساب دینا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت فرض کی تھی، اس نے کیوں نہیں دی اور ادا کی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا۔ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جہنمی جو جہنم میں جائیں گے، تم جہنم میں کیوں آئے ہیں؟ قرآن کے تحت آگے سے کہیں گے لم نکن مصلین، ہم نماز نہیں پڑھے کرتے تھے تو اس لیے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ تو یہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ستون دین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین مذہب اسلام ایک عمارت ہے، اس عمارت کے اندر نماز جو ہے وہ اس کا ایک مرکزی پلر ہے، اور اگر یہ پلر گر گیا تو پوری عمارت گر گئی، پلر قائم ہے تو پوری عمارت قائم ہے۔ یہی چیز حدیث میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کی بلڈنگ کو بنا لیا، پورے دین کی عمارت کو قائم کیا، جس نے اس کو نہ ادا کیا گویا اس نے سارے دین کو چھوڑ دیا۔ جب بندہ گمراہ ہونے پہ آتا ہے اور وہ مسلمان، تو سب سے پہلے اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ جب نماز میں دل نہ لگے، نماز رہ جائے، تو پھر تمام برے کام انسان کی زندگی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہوم ورک ہے، اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ جب اس قسم کا سوال آ جائے اس میں یہ 4 ہیڈنگ ضروری ہوتی ہیں: متن حدیث، ترجمہ حدیث، حوالہ، تشریح کے ذیل میں یہ ہیڈنگ۔ تو ہوم ورک ہے، حدیث الصلاۃ عماد الدین، اس کا ترجمہ اور تشریح لکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔